کی طرح مٹا دیا. نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسانی بچہ یکساں طور پہ واجب التکریم ہے. ایک جماعت پیدا کی انسانوں کی کہ جس نے اس کو طاعون اس کو مٹایا, مساوات انسانیہ کو اپنے یہاں قائم کیا, جس نے بلال حبشی کو سید کہا. اس کے بعد اس قوم نے خود اپنے یہاں غلامی کو نافذ کر لیا, دنیا میں بھی غلامی کو اپنے یہاں جاری رکھا. آپ نے دیکھا کہ زمانے کے تقاضوں نے کس طرح سے دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اس لعنت کو اپنے یہاں سے ہٹائے. لیکن ان کرہم ماننے والوں میں بھی بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ جن کے ہاں قرآن موجود ہے اور اس کو اتنا دہرایا جاتا ہے, سب سے آخر میں ان کی باری کہیں آتی ہے. یو این او نے جب یہ چارٹر اپنے یہاں منظور کیا ہے فریڈم کا, ہیومن رائٹس کی فریڈم کا, ہیومن رائٹس کا چارٹر 48 میں غالب, اس میں یہ شک تھی کہ غلامی کو مٹایا جائے. دنیا کی کافر مشرک قوموں نے وہاں دستخط کیے کہ مٹایا جائے. ایک استثناء تھی اس میں, اور وہ تھی سعودی حکومت کے آپ کے ہاں کے امیر المومنین. انہوں نے کہا کہ میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اسلام میں مداخلت کے مرادف ہے. اللہ اکبر. غلامی کو مٹانے کے چارٹر پہ ایک مسلمان کا امیر دستخط کر سکتا. بہت اچھا, جبر نہیں کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے اس کے بعد اب کیا حشر وہاں ہوا ہے. دوسری جنریشن میں آنے کے بعد کہاں اس کو مٹانا پڑا صاحب. تاہم نہیں مانو گے تو یہ حکام جو ہے خدا کی تو واز نہیں ہے. خود نہیں مانو گے, زمانے کے تقاضے مار مار کے تمہیں منائیں گے. اس لیے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, تم کو پلٹ کے لایا جائے گا اس کے اوپر. دیکھیے یہ یرجعون کیا چیز کہہ دی ہے, ذرا دیکھیے آپ نے. لایا جائے گا تم کو, خود نہیں آؤ گے تو یرجعون, لوٹا کر لائے جاؤ گے یہاں. کہا یہ ہے دین. وَلَهُ, اب دیکھیے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا اس کے علاوہ کوئی اور دین تم تلاش کر رہے ہو؟ جاؤ کرو تلاش, ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے. یہ ہے دین عزیزان من. اب پھر سن لیجیے کہ افا غیر دین اللہ ہے, یا وہ کیا انداز ہے. دین خداوندی کے علاوہ کوئی اور دین, کوئی اور نظام, کوئی اطاعت کے لیے اور قوانین ان کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں. یہ سوال ہی نہیں. کائنات کی ہر شے اس کے تابع چلتی. انسانوں کی یہ کیفیت ہے ضرور کہ ان میں سے ایک جماعت ابتدان جو ہوتی ہے وہ تعاون مانتی ہے اس کو, لیکن پھر باقی ان کے یہاں کے جو ہیں وہ یوں نہیں مانتے تو حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. خود نہیں اس طرف آتے, الہ یرجعون, ادھر لائے جاتے ہیں. پھر یہ اس کے سوا چارہ کاری نہیں ہے صاحب. کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی آئے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ اگر پہلے آئیں, وہ جو کہتے ہیں کہ آنچے دانا کند کند ناداں لیک بعد از خرابی ہے بسیار. جو ایک عقل مند چیز اختیار کرتا ہے بیوقوف کو بھی وہ اختیار کرنی پڑتی ہے, لیکن بہت سی جوتے کھانے کے بعد. الہ یرجعون, آنا پڑے گا, لائے جاؤ گے یہاں, مفر نہیں دین خداوندی کے علاوہ. اور یہ وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے یہ دین بھیجا ہے کہ جو ہر نظام عالم کے اوپر غالب آ کر رہے گا. تعاون نہیں لاؤ گے, کرہن لانا پڑے گا. دوسرا نظام انسانوں میں چل ہی نہیں سکتا. عزیزان الہ یرجعون, آنا پڑے گا. لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اسے جو اختیار و ارادہ دیا ہے با اس سے پلیا مان سا بندے کا پتر بن کے نہیں آتا ادھر. اس کی کیفیت یہ ہے. سردار جی سے نمبردار گاؤں میں گیا, سپاہی, اس پہ کیا کچھ جرمانہ سا. اسے کہا کہ تمہیں یہ 100 پیاز کے گٹھے کھانے پڑیں گے. اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا. اس نے 2 جوتے سر پہ مارے, ایک اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا دوسرا کھا, میں تو نہیں کھاؤں گا. انہیں 2 اور لائیں تو دوسرا بھی کھادا. 100 جتیاں بھی کھا دیا تو 100 گنڈے بھی کھا دے. یہ ہے کرہن ماننا. ٹھیک ہے, وہ گنڈا خالی کھائے نہ کھائے, جتی نال کھائے گا جتنا کباب نال کھان دیا. کرہن ماننے والا 100 جتیاں بھی کھانا ہے تو 100 گنڈے بھی کھانا. انسان کی تاریخ ساری یہ ہے کہ جس نے قانون خداوندی کو دیکھ کے مان لیا ہے اس نے تو وسیع یا پیاز کھایا ہے. جس نے یہ نہیں کیا اس نے 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز بھی کھائے. آنا پڑے گا ہر ایک کو عزیزان من, الہ یرجعون. لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے. قرآن کہتا ہے کتنے حسین انداز میں بات کرتا ہے. بڑا ہی ظالم کہتا ہے واقعہ ہوا ہے, بڑا ہی جاہل واقعہ ہوا ہے. 33/72 وہ مشہور آیت جو آپ کے ہاں کی ہے
اور جس کے غلط مفہوم میں پوچھو نہیں پھر کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی اس امانت کو سماوات پر، زمین پر، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جو غلط ترجمہ آپ کے یہاں ہے وہ کیا ہے، پہلے وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس کثافت کے مقابلے میں لطافت آئے گی نا تو وہ زیادہ نکھرے گی. ہم نے اپنی امانت کو سماوات اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے توبہ توب کر اٹھے صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نہیں اس کو اٹھا سکتے، بالکل نہیں ہم اٹھا سکتے. اشفقنا، ڈر گئے، کانپ گئے. یعنی یہ پیش کرنے والے کا دیکھیے کہ جس چیز کو وہ اٹھا ہی نہیں سکتے وہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بہرحال پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں اٹھائیں گے صاحب، بالکل نہیں اٹھائیں گے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے جب یہ چیز دیکھی کہ صاحب ایدی تو رہ ہی نہیں آؤں ہے گی، خارق نے جو انکار کر دیتا تو انہیں کیا پی انہیں کار موڑ کے لے جائے گا، فرشتے کی کہیں گے. انسان نے کہا کہ بابا میرے سر پہ رکھ دو، اس سر پہ رکھ دیا. تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی تمہارا شکریہ، تم نے میری عزت رکھ لی، بوجھ میرا اٹھا دیا. وہ رکھا، وہ گیا تو کہا انہو کانا ظلومن جہولا، بڑا بڑا تیرا ظلومن جہولا، بڑا حضورا پتا چپ لیا. تو عزیزان من یہ ترجمہ کیا جائے اس آیت کا. انکار کر دیا ان سب نے، ڈر گئے اس کے اٹھانے سے، انسان نے اس کو اٹھا لیا. بڑا ظالم اور جاہل واقعہ ہوا تھا. اللہ ایک لفظ حمل امانت جو تھا، پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ عربوں کی زبان عربی ہے، 1300 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی کسی سمجھا ہی نہیں. اب اس کا کیا علاج؟ اس کا آج بھی ان کے یہاں کی لغت میں دیکھ لیجئے کہ حمل امانت کے معنی ہوتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. کہا کہ ہم نے ان قوانین کی اطاعت کی چیز کو کائنات کی تمام چیزوں کے اوپر ہم پیش کیا، یہ امانت تھی، انہوں نے اس میں خیانت کرنے سے انکار کیا، ڈر گئے، خیانت نہیں کی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، خیانت کی تو اس نے کی، بڑائی ظالم اور جاہل تھا. ظالم تھا، اپنے آپ پہ ظلم کیا. جاہل تھا، ہر کے دانا کند ناداں، اس جاہل کو کرنا یہی پڑنا تھا. لیکن جہالت کا تو کہا یہ ہے کہ اس وقت یوں نہیں کیا ہے، خیانت کرتا ہے، مار کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، پھر پیاز کھاتا ہے، آخر میں یہاں پہنچتا ہے. وہ جو تھے جن کو اس نے کہا کہ نہ عقل ہے نہ شعور ہے، وہ اس سے کتنے زیادہ عقل مند نکلے. یہ ہے عزیزان من طوعا و کرہا وإلیہ یرجعون، یہاں آ کے رہنا ہے تم نے. کہا یہ ہے دین، کیا اس کے علاوہ کسی اور دین کی یہ تلاش کر رہے ہیں؟ ظالم اور جاہل، دوسرا دین ہی نہیں. اس کا نام توحید ہے عزیزان من. دین ہی ایک ہے جو ساری خارجی کائنات میں بھی وہی چل رہا ہے، اسی پہ انسانوں کو بلاخر چلنا ہے. تعاون چلو، بڑی خوبی کی بات ہے، نہ چلو گے مجبوراً یہاں آنا پڑے گا، جوتے کھا کے یہاں آنا پڑے گا. حمل امانت کرتے ہو، کر کے دیکھ لو اس کا نتیجہ. بڑے ظالم و جاہل ہو جو یہ کرتے ہو. کہا یہ ہے دین. ان سے پوچھو کوئی اور دین چاہتے ہو، اور اس کے بعد کہو کل، ان سے کہو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اسے تعاون مانتے ہیں. آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم. وہ جو تھی نا میثاق لیا تھا ہر امت سے، ہم ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر، اس پہ بھی کہ جو اس سے پیشتر انبیاء کرام آئے تھے انہوں نے یہی دین دیا تھا. اس حقیقت پہ ہم ایمان لاتے ہیں. جو کچھ دیا گیا تھا ان تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ان کی پوزیشن جو ہے نبوت اور رسالت کی، اس باب میں ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. خدا کی طرف سے سچے پیغامبر، سچے رسول، ہم ان کو مانتے ہیں. ایمان ہو گیا، کافی ہو گیا یہ نجات کے لیے. بھائی اتنی سی بات تھی، مان لیا، اتنی سی بات نہیں. آمنا، ایمان کی بات. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، رسول ان سب کو ہم مانتے ہیں، اطاعت صرف اس کی کرتے ہیں صاحب. اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے. لہو مسلمون،
جب تک مومن مسلم نہیں ہوتا